जी, आज हम बात करेंगे 3 मार्च 2026 के लूनर एक्लिप्स की। ये चाँद ग्रहण जो है वो एक ख़ास तरह की एनर्जी रखता है और ये एनर्जी जो है वो हमारी ज़िंदगियों में कुछ ख़ास तरह का बदलाव भी लेकर आएँगी। और इसके साथ-साथ हम ये देखेंगे कि ये सिर्फ़ आसमान पर एक हैरत अंगेज़ मंज़र या एक लम्हा नहीं होगा, बल्कि ये हमारी जो रिलेशनशिप हैं, हमारा करियर है और हमारे हालात और जज़्बात पर भी इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है। दोस्तों, लूनर एक्लिप्स जो है ये तब होता है जब ज़मीन, सूरज और चाँद के दरमियान आ जाती है और ज़मीन का साया जो है वो चाँद पर पड़ता है। और ये एनर्जी आपकी ज़िंदगी में एक बड़ी शिफ्ट लेकर आती है। और बल्कि मैं ये कहूँगी कि ना सिर्फ ये शिफ्ट आपको बल्कि आपके इर्द-गिर्द के जो लोग हैं उनको भी बहुत ज़्यादा मुतासर करती है जज़्बाती तौर पर। आपके रिलेशनशिप में, आपके फ़ैसलों में ये एनर्जी शिफ्ट जो है वो बहुत गहरा असर छोड़ती है। और ये फुल मून जो एक्लिप्स है इसकी एनर्जी जो है वो और भी ज़्यादा पावरफुल होती है। और ये वक्त जो होता है वो पुरानी बातों के ख़ात्मे का होता है। छुपी हुई हकीकतें जो हैं वो हमारे सामने आती हैं और हम एक नई बिगनिंग की तरफ जाते हैं। आज मैं बात करूंगी कि ये लूनर एक्लिप्स जो है हमारे 12 जो ज़ोडिक साइंस हैं उन पर किस तरह से अफेक्ट हो सकता है। और आपके साथ जो नेगेटिव ट्रेट्स हैं या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उनको डिस्कस करना इसलिए भी ज़रूरी होता है ताकि आप प्रीएम्प्टिवली कोई मेजर्स ले सकें, अपनी ज़िंदगियों को और बेहतर कर सकें। इसका मतलब हरगिज़ भी आपको डराना नहीं होता, बल्कि आपको ये बताना होता है कि कुछ एनर्जी शिफ्ट जो है वो हमारे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट भी लेके आती है। ऑब्वियसली एक्लिप्स जो है वो अगर हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो उनका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है इंसानी ज़िंदगियों पे। तो आपको हरगिज़ ये डराने का मकसद नहीं होता, बल्कि आपको ये बताने का मकसद होता है कि आप अपनी ज़िंदगी में किस तरह से प्रीएम्प्टिव मेजर्स जो हैं उनको बढ़ा सकते हैं। ये वीडियो जो है ये सिर्फ लूनर एक्लिप्स की मालूमात के लिए नहीं है, बल्कि ये कंप्लीट गाइडलाइन है हमारे जो 12 ज़ोडिक साइंस हैं उनके लिए कि वो आने वाली जो एनर्जी शिफ्ट है उसको कितना पावरफुली जो है वो हैंडल कर सकते हैं। तो आइए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नुसरतैन विद समिया चिश्ती। तो सबसे पहले बात करते हैं एरीज़ के ये लूनर इफेक्ट जो है वो आप पर क्या इम्पैक्ट लेके आ रहा है। एरीज़, आपको महसूस हो रहा है कि मेहनत के बावजूद रास्ते बंद हो रहे हैं। अगर तरक्की आपके करीब आकर रुक जाती है तो 3 मार्च 2026 का ये लूनर एक्लिप्स वो पर्दा हटाने आ रहा है जो काफ़ी अरसे से आपकी किस्मत पर पड़ा हुआ था। ये एक्लिप्स जो है ये वर्गो में होना जा रहा है और आपके वर्गो जो है वो आपका 6th एंगल जो है उसको मुतासर करेगा ये एक्लिप्स वहाँ पे। और ये 6th एंगल जो है ये दुश्मन का घर, बीमारी, कर्ज, मुकाबला और रोज़मर्रा जो रूटीन है, हमारी डेली रूटीन और हमारी जो जॉब और इस तरह से रिलेटेड जो चीज़ें हैं 6th एंगल जो है वो उसको डील करता है। और वहीं पर ये एक्लिप्स जो है वो होने जा रहा है और ये वक्त है अपने कर्मों के हिसाब का। अगर मैं बात करूं आपके करियर की तो ये एक ताकत की जंग रहने वाली है करियर के आस्पेक्ट में। एरीज़, आप फायर साइन हैं और आप फितरी लीडर भी हैं। और लेकिन एक्लिप्स आपको सिखाएगा कि हर जंग जो है वो तलवार से नहीं लड़ी जाती और ना ही जीती जा सकती है। पॉसिबल सिनेरियोज़ जो हैं वो क्या हो सकते हैं कि ऑफिस में कोई पॉलिटिक्स जो है वो अरूज पे रह सकती है, कोई कोलीग आपके करीब था, असल चेहरा जो है वो इस एक्लिप्स की जो एनर्जी शिफ्ट होगी आपको उसका असल चेहरा जो है वो नज़र आ सकता है। प्रमोशन का कोई वादा जो था उसमें ताख़ीर आ सकती है, अचानक कोई ट्रांसफ़र भी हो सकती है। और अगर आप सरकारी मुलाजमत में हैं तो कोई इंक्वायरी या कोई फ़ाइल रुकने का इम्कान भी कवी है। और अगर आप बिज़नेस करते हैं तो किसी मुलाज़म की बेवफ़ाई या वो आपको चीट कर सकता है या आपको धोखा दे सकता है और पार्टनर का छुपा हुआ कोई प्लान जो है वो भी आपके सामने आ सकता है। लीगल नोटिस या टैक्स इश्यूज़ का भी आप सामना कर सकते हैं। अब मैं देखती हूँ कि इसका क्रिटिकल टाइमलाइन क्या रहने वाली है। तो एक्लिप्स के बाद के पहले 45 डेज़ जो हैं ये बड़े फ़ैसला कुन रहने वाले हैं। जल्दबाजी में आप रेजिग्नेशन ना कर दीजिएगा या कोई कन्फ्रंटेशन, कोई लड़ाई जो है उसको मोल ना ले लीजिएगा। अब मैं देखती हूँ आपके फाइनेंशियल सिचुएशन को जो कि डेट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के दरमियान में झूल रही है। तो पुराना कर्जा जो है वो याद दिलाया जा सकता है आपको। बैंक या टैक्स का कोई मसाइल जो हैं वो सामने आ सकते हैं। मेडिकल अखराजात भी बढ़ सकते हैं जैसे कि हेल्थ केयर, कोई सर्विस हेल्थ से रिलेटेड, कोई ऐसा डिफेंस से रिलेटेड या
कोई फिटनेस फील्ड से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनमें कोई ओवर टाइम या एक्स्ट्रा इनकम भी आपके लिए मुमकिन हो सकती है। कम से कम पहले 30 दिन जो हैं वो नई इन्वेस्टमेंट जो है आपने इक्लिप्स के बाद उसको रोक के रखना है। किसी दोस्त को बड़ी रकम जो है उसको उधार नहीं देनी। अब मैं बात करती हूँ आपके रिलेशनशिप और मैरिज की, तो यहाँ पे आपने अपने एंगर को कंट्रोल करना है। शरीक हयात आपको कह सकता है कि अब तुम बदल गए हो, आप बहुत चिड़चिड़े भी हो सकते हैं। ये इक्लिप्स आपके अंदर छुपा हुआ गुस्सा जो है उसको बाहर लाने में काफ़ी हेल्प कर सकता है आपको, लेकिन पॉसिबल सिनेरियोज जो हैं उनको भी आपने मद्देनज़र रखना है। एरीज़, छोटी छोटी बातों पे आपको गुस्सा आ सकता है, ससुराली मामलात में तनाव पैदा हो सकता है। अगर आप अनमैरिड हैं तो ऑफिस में कोई अट्रैक्शन भी पैदा हो सकती है, और अगर आपने अपनी ईगो को कम ना किया तो रिश्ता जो है वो बचना मुश्किल है, लेकिन अगर आपने अपनी ईगो पे काम किया तो आप रिश्ते को बचा भी सकते हैं, और अगर ना बचा पाए तो फासले जो हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अब देखते हैं आपकी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ को। तो ये जो है वो एक ट्रू टेस्ट रहने वाला है एरीज़ आपके लिए। तो इक्लिप्स जो है वो आपके हेल्थ हाउस को भी मुतासिर कर रहा है, इसलिए एहतियात बहुत लाजमी है। पॉसिबल सिनेरियोज़ या इश्यूज़ रह सकते हैं आपके लिए। माइग्रेन रह सकता है, हाई ब्लड प्रेशर आप फेस कर सकते हो, स्टमक प्रॉब्लम्स को देख सकते हो, स्लीपलेसनेस भी आप महसूस कर सकते हैं। अगर आपने अपनी रूटीन बेहतर ना की तो 6 महीने तक सेहत जो है उसमें कमज़ोर आप अपने आप को महसूस कर सकते हो, यानी कि वीकनेस जो है वो फेस कर सकते हो। एक्सरसाइज शुरू कीजिएगा, चीनी और तली हुई चीज़ें कम कीजिएगा और नींद को मुकम्मल लीजिएगा। स्पेशल एडवाइस फॉर एरीज मैन, अना और ज़िद जो है वो आपको नुकसान दे सकती है, अफसरान से टकराव हो सकता है, गुस्सा कंट्रोल ना किया तो कैरियर भी मुतासिर हो सकता है। आप लीडर हैं मगर असल लीडर वो है जो खुद पर काबू रखता है। स्पेशल एडवाइस फॉर एरीज वुमेन रहने वाली है कि हार्मोनल स्विंग में अफेक्ट मूड। तो आपका मूड जो है वो कभी चिड़चिड़ा रह सकता है, कभी नॉर्मल रह सकता है। वर्कलोड और घर की जिम्मेदारियां जो हैं उसमें बैलेंस क्रिएट करना आपके लिए इस टाइम पे मुश्किल रह सकता है। जज्बाती थकन भी आप महसूस कर सकती हैं। अगर आप काम और घर दोनों समा रही हैं तो खुद को नज़रअंदाज ना कीजिए, अपनी सेहत पर सरमायाकारी कीजिए। मेजर वार्निंग जो इसमें रहने वाली है एरीज इस इक्लिप्स में, तो वो ये है कि दुश्मनी खुलकर सामने आ सकती है, हिडन एनिमीज में सरफेस, और लीगल और फाइनेंशियल इश्यूज कुड अपीयर, और सेहत की लापरवाही जो है वो बड़ा मसला बन सकती है। इक्लिप्स छुपे हुए मसाइल को जाहिर करता है जो टाले गए हैं और अब वो बढ़ते हुए हमें नज़र आएंगे। पावरफुल स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन आपके लिए एरीज रहने वाली है। दिस टाइम इज़ वेरी पावरफुल फॉर स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। या कवियों या मतीनों जो है इसे कसरत से रिसाइट कीजिएगा। बुध के दिन सुर्ख मसूर की दाल जो है वो सदका कीजिएगा। रात को सोते हुए सूरह वाक़या जो है उसको रिसाइट कीजिएगा। अगर मुमकिन हो तो किसी बीमार शख्स की माली मदद करें। ये सबसे बड़ा या सबसे पावरफुल जो है वो सदका रहने वाला है। अब अगले 6 माह तक की झलक जो है वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, यानी 6 मंथ आउटलुक जो है वो कैसा रहना चाहिए। अगर आपने अपना एंगर कंट्रोल किया और अपनी रूटीन को इम्प्रूव किया और अपने छुपे हुए दुश्मनों को आइडेंटिफाई कर लिया और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को जारी रखा, तो अगले 6 महीने जो है वो आपका स्ट्रॉन्गर कैरियर मैं देख रही हूँ, उसमें प्रोग्रेशन होगी। वीकनेसेस ऑफ जो आपकी एक छुपी हुई कमज़ोरी है कि दुश्मन को आप किसी तरह से डील नहीं अब तक कर पा रहे थे, उसमें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ फील होगी, और आपकी हेल्थ जो है वो भी इम्प्रूव्ड होती मुझे नज़र आ रही है, और आपका जो डेट है वो भी रिड्यूस होगा। टॉरस, अब बात करते हैं टॉरस के। ये जो लूनर इक्लिप्स है ये आप पे किस तरह इफेक्ट डाल सकता है। टॉरस, अगर आपके दिल में पिछले कुछ अरसे से बेचैनी थी और अगर आपको लग रहा था कि मोहब्बत, औलाद या खुशियों के मामलात में कुछ अधूरा सा है, तो 3 मार्च 2026 का जो लूनर इक्लिप्स है वो ये सच सामने लेकर आ रहा है जिसे आप नज़रें चुरा रहे हैं। ये इक्लिप्स जो है वो आपके 5th एंगल को मुतासिर करने जा रहा है, और ये एंगल जो है वो आपकी मोहब्बत, औलाद और क्रिएटिव जो आपके आस्पेक्ट्स हैं और किस्मत के मौके जो हैं और दिल की खुशियों के जो आस्पेक्ट हैं उनको डील करता है। याद रखें, इक्लिप्स हमेशा वहाँ हिसाब लेता है जहाँ हम जज्बाती तौर पर सबसे ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। सबसे पहले देखते हैं लव एंड मैरिज जो है ये आपका सबसे बड़ा टेस्ट रहने वाला है इस इक्लिप्स में। तो दिस इज़ अ टाइम फॉर इमोशनल ऑनेस्टी। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो इस रिश्ते में
इस रिश्ते की असल बुनियाद जो है वो अब सामने आएगी कि वो किस फाउंडेशन पे रिश्ता खड़ा था। अगर रिश्ता सिर्फ कशिश पर कायम था तो उसमें दरार पड़ सकती है, और अगर सच पर मबनी था तो वो और ज़्यादा मजबूत भी हो सकता है। पॉसिबल सिनेरियोज जो हैं वो टॉरस ये रहने वाले हैं कि एन ओल्ड रिलेशनशिप जो है वो सडनली रीच आउट कर सकता है सोशल मीडिया पर, किसी पुराने शख्सियत के वापसी हो सकती है, मैरिड अफराद में कोई गलतफहमी या शक भी पैदा हो सकता है। इम्पॉर्टेंट वार्निंग आपके लिए रहने वाली है कि इक्लिप्स के पहले 30 दिन जो हैं वो जज्बाती फ़ैसले मत कीजिएगा। रिश्ता तोड़ने, ब्रेकअप करने या मंगनी तोड़ने का फ़ैसला जो है उसको हरगिज़ जल्दबाजी में मत लीजिएगा। अगर मैं बच्चों के मामलात की बात करूं तो औलाद की तालीम के हवाले से आपको दबाव महसूस हो सकता है। रिज़ल्ट या एडमिशन का मसला भी सामने आ सकता है। किसी बच्चे की सेहत अचानक मुतासिर हो सकती है। अगर मैं टाइम लाइन की बात करूँ तो विदिन 2 and 3 months आफ्टर द इक्लिप्स एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट रिलेटेड टू चिल्ड्रन में अकर। और अगर मैं कैरियर की बात करूं तो उसमें क्रिएटिव ब्रेक थ्रूज जो हैं वो आ सकते हैं, और उसके साथ साथ रिस्क भी आप देख सकते हैं। ये क्लिप्स खास तौर पर आपको फ़ायदा दे सकता है अगर आप यूट्यूबर हैं, आप आर्टिस्ट हैं, और अगर आप ब्यूटी, फैशन, डिज़ाइन या कंटेंट क्रिएशन से आपका लिंक है। टीचर या बच्चों के साथ अगर आप काम करते हैं, वायरल होने का चांस इस क्लिप्स में आपके लिए बहुत ज़्यादा है। नई पहचान आपकी बन सकती है, मगर अगर आप रिस्क लेकर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। आपने अवॉइड करना है क्रिप्टो करेंसी, स्पेकुलेशन बिजनेस और स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग। इस तरह की चीज़ों को आपने क्लिप्स के 45 डेज़ तक के बाद तक जो है अवॉइड करना है। अब मैं बात करूंगी आपके फाइनेंसिस की, तो छोटा मगर खुशी देने वाला फ़ायदा आपको मिल सकता है, बोनस या कमीशन, मगर साथ ही गैर ज़रूरी शॉपिंग भी मुझे नज़र आ रही है। इमोशनल शॉपिंग से आपने अपने आप को बचाना है। बच्चों पे हद से ज़्यादा खर्च मत कीजिए। अब बात करते हैं आपके मेंटल और फिज़िकल हेल्थ की। दिस इक्लिप्स कैन इम्पैक्ट आपके हार्ट स्ट्रेस कर सकता है, आपका ब्लड शुगर जो है उसके लेवल्स अप एंड डाउन हो सकते हैं, थ्रॉट इन्फेक्शन हो सकता है, या उसके कोई इश्यूज़ पैदा हो सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो भी देखने को मिल सकता है, स्पेशली फॉर वुमेन। और अगर आपने अपनी नींद और खुराक बेहतर ना की तो इक्लिप्स जिस्म को कमज़ोर भी कर सकता है। मैसेज फॉर टॉरस मैन रहने वाला है कि ईगो एंड स्टबननेस कैन डैमेज रिलेशनशिप। ये क्लिप्स किसी अट्रैक्शन का मसला भी पैदा कर सकता है। जज्बाती कमज़ोरी को ताकत समझकर गलत फैसले ना कीजिएगा। मैसेज फॉर टॉरस वुमेन रहने वाला है कि हार्मोनल मूड स्विंग्स आप देख सकते हैं। एंग्जाइटी रिगार्डिंग किड्स आपको नज़र आ सकती है। दिल में पुराने ज़ख्म जो हैं वो दोबारा ताज़ा हो सकते हैं, मगर याद रखें यही वक्त है ख़ुद को दोबारा दरियाफ्त करने का। पावरफुल स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन आपके लिए रहेगी कि ये क्लिप्स दिल का है, इसलिए इलाज भी दिल का होना चाहिए। या अल्लाह या वहाबों को कसरत से रिसाइट कीजिएगा। जुमे के दिन सब्ज़ी का आप सदका कीजिएगा। दरख्त या पौधा लगाना बहुत पावरफुल सदका रह सकता है। अगर मुमकिन हो तो किसी यतीम बच्चे की मदद कीजिएगा, ये भी बहुत पावरफुल सदका है। मेजर वार्निंग जो है टॉरस आपके लिए रहने वाली है कि हिडन रिलेशनशिप में बी एक्सपोज्ड। खुफिया मोहब्बत सामने आ सकती है। औलाद के मामलात में लापरवाही काफ़ी नुकसानदेह हो सकती है। इक्लिप्स जो है वो छुपे हुए जज्बात को बेनकाब भी कर सकता है। अब अगले 6 महीने जो हैं उनकी मैं आपको ग्लिम्पसेस या बताना चाहूँगी कि वो कैसे रहेंगे। अगर आपने सब्र किया, जज्बात को कंट्रोल किया, औलाद और रिश्तों में तवाज़न और तवज्जो दी और रूहानी अमल जारी रखा तो दिल को सुकून मिलेगा। आपकी क्रिएटिविटी को जो है वो सक्सेस मिल सकती है और मोहब्बत में नई शुरुआत भी मुमकिन है। जेमिनी, अगर आपको लग रहा है जेमिनी के घर के मामलात बिखर रहे हैं और दिल और दिमाग की जंग जो है वो ख़त्म नहीं हो रही, अगर माजी बार बार दरवाज़ा खटखटा रहा है, तो 3 मार्च 2026 का लूनर इक्लिप्स आपकी ज़िंदगी की बुनियादों को हिलाने के लिए आ रहा है। ये इक्लिप्स आपके 4th एंगल में होने जा रहा है, और ये एंगल जो है वो आपके घर, आपकी माँ, ख़ानदान, जायदाद और जज्बाती सुकून और अंदरूनी तहफ़्फ़ुज़ का एंगल है। और याद रखें, इक्लिप्स वहाँ तब्दीली लाता है जहाँ हम खुद को सबसे ज़्यादा महफूज समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आपका होम एंड फैमिली। तो ये होम एंड फैमिली की फाउंडेशन को टेस्ट करेगा। ये वक्त ख़ानदानी सच्चाइयाँ जो हैं वो सामने आने का है। घर में दबे हुए मसाइल अब छुप नहीं पाएंगे। माँ या किसी बुज़ुर्ग की सेहत पर तवज्जो की ज़रूरत महसूस हो सकती है। जायदाद या घर की तब्दीली का इम्कान भी
قوی ہے۔ اگر میں پاسبل سینیریوز کی بات کروں جیمنائی، تو اچانک گھر تبدیل کرنے کا فیصلہ آپ کر سکتے ہیں، خاندانی جھگڑا شدت اختیار کر سکتا ہے، پرانے خاندانی راز بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ امپورٹنٹ وارننگ جو ہے وہ آپ کے لیے جیمنائی رہنے والی ہے کہ اکلپس کے بعد کے 30 ڈیز جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ رہنے والے ہیں۔ اس میں آپ نے جائیداد بیچنے یا گھر چھوڑنے کا فیصلہ بالکل نہیں کرنا اور جذبات کو قابو میں رکھنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں لو اینڈ ایموشنل جو سپیس ہے وہ کیا کہتی ہے۔ وہ ایک انر وائڈ جو ہے وہ کریٹ ہوگا آپ کے اندر۔ جیمنائی، یو آر نون فار لاجک بٹ دس ایکلپس میکس یو ایموشنل۔ دل میں پرانی یادیں تازہ ہو سکتی ہیں، کسی ایسے شخص کی کمی شدت سے محسوس ہو سکتی ہے جو اب زندگی میں نہیں۔ میرڈ افراد میں گھریلو تناؤ جو ہے وہ بھی بن سکتا ہے۔ اگر رشتہ گھر والوں کی مخالفت کے باعث کمزور تھا تو فیصلہ کن مرحلہ بھی آ سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں آپ کی ماں کے ساتھ آپ کے کنیکشن کی، تو دس ایکلپس اسٹرانگلی ایکٹیویٹ یور بانڈ ود یور مدر۔ آپ بہت مضبوط رشتہ کریٹ کر پائیں گے اور پے اٹینشن ٹو ہر ہیلتھ۔ کوئی بھی ایسا مسئلہ کوئی سامنے جو اب تک نہیں آیا تھا ان کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ آپ ہو سکتا ہے آپ کا اگر اپنی ماں کے ساتھ کوئی پرانا جھگڑا چل رہا ہے تو وہ مس انڈرسٹینڈنگ بھی مجھے ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ٹائم لائن دیکھتے ہیں، ایکلپس کے بعد کے 4 مہینے تک خاندانی معاملات بہت اہم رہیں گے آپ کے لیے۔ اگر میں بات کروں کیریئر کی تو آپ نے بیلنس کریٹ کرنا ہوگا، بلکہ آپ کے بیلنس کا ٹیسٹ ہے کہ گھر اور کام میں آپ کتنا اچھا کریٹ کر پائیں گے۔ تو ورک فرام ہوم اپرچونٹیز میں رائز، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پراپرٹی یا ریئل اسٹیٹ سے جڑا ہوا کوئی فائدہ بھی آپ کو مل سکتا ہے، یا آپ کا کوئی فیملی بزنس جو تھا وہ بھی چینج ہو سکتا ہے۔ مگر جذباتی دباؤ کے باعث کام میں فوکس تھوڑا آپ کا کم رہے گا۔ باس یا سینئر سے انا کا ٹکراؤ جو ہے وہ نقصان بھی دے سکتا ہے۔ بیلنس از کی، اس کو جیمنائی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب بات کرتے ہیں جیمنائی آپ کے فائنینسز کی، تو گھر کی مرمت یا اخراجات جو ہیں وہ ڈیورنگ دس ایکلپس آپ کے سامنے آ سکتے ہیں۔ پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کا خیال بھی آ سکتا ہے۔ ایکلپس کے فوراً بعد بڑی پراپرٹی ڈیل جو ہے وہ آپ کو بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ کم از کم 45 دن تک آپ کو انتظار کرنا ہے۔ ہم بات کرتے ہیں آپ کے مینٹل اور فزیکل ہیلتھ کی، تو دس ایکلپس کین انکریز ایموشنل اسٹریس، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سلیپ ڈسٹربنس، انگزائٹی، چیسٹ ٹائٹنس اور ڈائجسٹو ایشوز اور مائلڈ ڈپریسو فیلنگس جو ہیں آپ اس کو بھی ایکسپیرینس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے خود کو اکیلا کر لیا تو منفی خیالات جو ہیں وہ بھی آپ کو گھیر سکتے ہیں یا بڑھ سکتے ہیں۔ بات کو دل میں مت رکھیں۔ اب میسج فار جیمنائی مین رہنے والا ہے کہ گھر کی ذمہ داریوں سے بھاگنا جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ والدین یا بیوی یا میاں کے درمیان جو ہے وہ آپ نے توازن پیدا کرنا ہے۔ ضد چھوڑیں نہیں تو رشتہ جو ہے وہ سپوائل ہو سکتا ہے۔ میسج فار جیمنائی ویمن رہنے والا ہے، جذباتی تھکن جو ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے۔ فیلنگ اوور ویلم ود ہوم ڈیوٹیز جو ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ نوسٹیلجیا یا لانگنگ فار دا پاسٹ جو ہے وہ بھی رہ سکتی ہے، مگر یاد رکھیں یہی وقت ہے اپنے لیے باؤنڈریز جو ہیں وہ کریٹ کرنے کا۔ پاورفل اسپرچول پروٹیکشن رہنے والی ہے کہ یہ ایکلپس جو ہے وہ گھر کا ہے، اس لیے حفاظت بھی گھر کی جائے گی۔ یا اللہ یا سلاموں کثرت سے ریسائٹ کریں، گھر میں جمعے کے دن لوبان کی دھونی دیں، اس کو جلائیں اور کسی مستحق بزرگ کو کھانا کھلائیں۔ اگر ممکن ہو تو کسی بے گھر شخص کی مدد کریں، یہ ایکلپس جو ہے وہ اس کی سختی جو ہے وہ کم ہوگی۔ میجر وارننگ جو ہے وہ جیمنائی آپ کے لیے رہنے والی ہے کہ خاندانی راز افشاں ہو سکتے ہیں، جائیداد کا پرانا مسئلہ جو ہے دوبارہ سر اٹھا سکتا ہے، گھر میں علیحدگی یا عارضی دوری جو ہے وہ بھی ہو سکتی ہے۔ ایکلپس بنیاد ہلاتا ہے مگر نئی بنیاد بھی دیتا ہے۔ اگلے 6 مہینے کی اگر میں جھلک کی بات کروں تو آپ نے اگر صبر کیا، گھر والوں کو اہمیت دی اور انا کو کم کیا اور روحانی عمل جاری رکھا تو اگلے 6 مہینے میں نیا گھر، نیا سکون، خاندان میں صلح، جذبات میں سٹیبلٹی اور کیریئر میں بیلنس جو ہے وہ میں دیکھ رہی ہوں۔ جیمنائی یہ ایکلپس آپ کو گرانے نہیں آیا، یہ آپ کو مضبوط بنیادیں دینے آیا ہے۔ کینسر، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ
لوگ آپ کو سمجھ نہیں رہے، اگر آپ کی باتیں جو ہیں لوگوں کو محسوس نہیں ہو رہی یا اس کا وہ ریاکشن نہیں دے رہے جو آپ چاہ رہے ہیں، اگر بہن بھائی روزمرہ کے معاملات یا اہم فیصلے جو ہیں وہ دباؤ میں ہیں، تو 3 مارچ 2026 کا یہ لونر ایکلپس جو ہے وہ آپ کی بات چیت، سوچ اور روزمرہ کے جو ریلیشن شپ یا تعلقات جو ہیں وہ بدلنے کے لیے آ رہا ہے۔ یہ لونر ایکلپس جو ہے وہ آپ کے 3rd اینگل میں ہونے جا رہا ہے اور اس کو بہت زیادہ متاثر بھی کرے گا۔ یہ اینگل جو ہے وہ بات چیت، بہن بھائی یعنی کہ سبلنگ، حوصلہ، قریبی سفر، ذہنی سوچ اور روزمرہ کے فیصلوں کا اینگل بھی کہلاتا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ ایکلپس صرف حالات نہیں بدلتا، یہ ہمیں سوچنے اور بولنے کے انداز کو بھی بدل دیتا ہے۔ سب سے پہلے میں بات کروں گی آپ کے کمیونیکیشن کی، تو آپ کے ایکلپس جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ متاثر کرنے جا رہا ہے۔ یہ وقت ہے کہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ آپ جو بھی بات کر رہے ہیں یا جو بھی کچھ بیان کر رہے ہیں اس کو بہت سوچ سمجھ کر کریں۔ چھپی ہوئی حقیقتیں اچانک باتوں کے تھرو جو ہیں وہ سامنے آ سکتی ہیں، کوئی غلط فہمی جو ہے وہ بھی صاف ہو سکتی ہے یا بڑھ بھی سکتی ہے، اہم باتیں طے کرنی پڑ سکتی ہیں، پاسبل سینیریوز جو ہیں وہ رہ سکتے ہیں، سبلنگ کے ساتھ کوئی آرگومنٹ، کوئی جھگڑا بھی کریٹ ہو سکتا ہے، کسی پرانے لنک سے اچانک رابطہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی اہم اعلان جو ہے جو زندگی کو بدل بھی سکتا ہے۔ امپورٹنٹ وارننگ جو ہے آپ کے لیے رہنے والی ہے کہ ایکلپس کے بعد کے جو پہلے 30 دن ہیں وہ جذباتی پیغامات یا ای میل آپ نے بالکل نہیں بھیجنی۔ غصے میں بولے گئے الفاظ دیر پا فیصلہ پیدا کر سکتے ہیں، رکیں اور سوچیں پھر بات کیجیے گا۔ اب دیکھتے ہیں سبلنگ یا آپ کا کلوز سرکل جو ہے اس کو یہ ایکلپس کس طرح افیکٹ ڈال رہا ہے۔ آپ کے بہن بھائی یا قریبی رشتے کو یہ ایکلپس پرکھے گا، یعنی کہ ٹیسٹ کرے گا، پرانی دشمنی جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے، فائنینسز یا جائیداد کے معاملے بھی سامنے آ سکتے ہیں، معافی یا ریلیشن شپ کو بہتر کرنے کی ضرورت بھی محسوس ہو سکتی ہے۔ ٹائم لائن جو رہے گی اگلے 3 سے 4 ماہ تک بہن بھائی یا بات چیت کے امور جو ہیں وہ بہت اہم رہیں گے۔ اب دیکھتے ہیں لو اینڈ کانورسیشنز کو کس طرح یہ ایکلپس جو ہے وہ افیکٹ ڈال رہا ہے۔ فور کینسر ایموشنز آر ڈیپ بٹ دس ایکلپس ڈیمانڈس کلیئرٹی۔ اگر کچھ باتیں چھپی ہوئی تھیں تو وہ اب سامنے آ جائیں گی۔ پارٹنر ایمانداری کی ڈیمانڈ کریں گے، اگر سنگل ہیں تو کوئی قریبی یا روزمرہ کے ماحول سے نیا شخص جو ہے وہ زندگی میں داخل ہو سکتا ہے۔ اگر رشتہ ہے تو کمیونیکیشن جو ہے اس کا ٹیسٹ رہنے والا ہے، یا تو وہ کمیونیکیشن آپ کے رشتے کو اور مضبوط کرے گا یا اس رشتے کو ختم بھی کر سکتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں آپ کا کیریئر، اس میں آپ کے لیے چیلنجز کیا رہنے والے ہیں۔ یہ ایک بولڈ موو بھی رہ سکتی ہے، نیو کانٹریکٹس یا شارٹ پروجیکٹس جو ہیں وہ بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ پبلک میٹنگ، مارکیٹنگ، رائٹنگ اور سوشل میڈیا اپرچونٹیز جو ہیں وہ آپ کو مل سکتی ہیں۔ لرننگ نیو سکلز جو ہے وہ بھی بہت زیادہ اہم رہنے والا ہے۔ کمیونیکیشن کے ذریعے آپ کی پہچان بھی بن سکتی ہے، مگر بغیر پڑھے کسی کانٹریکٹ پہ سائن مت کیجیے گا۔ افسر یا سینئر کے ساتھ جھگڑا جو ہے وہ نقصان دے سکتا ہے۔ بیلنس بہت ضروری رہے گا کینسر آپ کے لیے۔ اب دیکھتے ہیں یہ آپ کے فائنینسز پر کس طرح اثر انداز ہو سکتا ہے۔ چھوٹے مگر فوری آمدنی کے موقع جو ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں، کمیشن یا بونس بھی مل سکتا ہے، سفر یا روزمرہ کے اخراجات بھی بڑھ سکتے ہیں۔ سبلنگ یا فرینڈز کو قرضہ دینے میں محتاط رہیں، واپسی کے چانسز بہت کم ہیں۔ اگر میں بات کروں آپ کی مینٹل اور فزیکل ہیلتھ کی تو دس ایکلپس کین اوور اسٹیمولیٹ یور مائنڈ۔ آپ اوور تھنکنگ کر سکتے ہیں، آپ ہیڈک میں جا سکتے ہیں، شولڈر اور آرم ٹینشن بھی ہو سکتی ہے، انگزائٹی کو فیس کر سکتے ہیں۔ ڈیجیٹل ڈی ٹاکس آپ کے لیے بہت سوٹیبل رہے گا، خاموشی زیادہ شفا بخش بھی ہو سکتی ہے۔ میسج فور کینسر مین رہنے والا ہے، جذبات کو دبا کر رکھنا اور پھر پھٹنا جو ہے وہ آپ کے لیے بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ بات کریں مگر تحمل کے ساتھ، وعدے احتیاط سے کیجیے، ایمانداری آپ کے اگلے 6 ماہ کو کامیابی کی طرف لے کے جائے گی۔ میسج فور کینسر ویمن رہے گا کہ جذباتی حساسیت یعنی کہ سینسٹیوٹی جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ کو سنا نہیں جا رہا، آسانی سے آنکھیں نم ہو سکتی ہیں، یعنی کہ آپ بہت زیادہ جذباتی ہو سکتے ہیں۔ مگر یاد رکھیں یہ کلپس آپ کو سکھا رہا ہے کہ آپ کی آواز کتنی پاورفل ہے۔ پاورفل پروٹیکشن جو ہے، اسپرچل پروٹیکشن آپ کے لیے رہنے والی ہے۔ یہ کلپس آپ کے ذہن اور بات چیت پر اثر ڈال رہا ہے، اس لیے ان دونوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ یا اللہ یا لطیف و کثرت سے ریسائٹ کیجیے گا، ڈسپیوٹ حل کرنے کے لیے صدقہ دیجیے گا، اگر ممکن ہو تو کسی 2 لوگوں کے درمیان صلح کرا دیجیے گا۔ یہ ایک
इक्लिप्स जो है उसकी शिद्दत को ये कम करेगा। मेजर वार्निंग्स जो हैं कैंसर आपके लिए रहेंगी कि लापरवाह अल्फाज जो हैं वो फैल सकते हैं और गॉसिप कैन बैकफायर, गीबत नुकसान पहुंचा सकती है, कानून या डॉक्यूमेंट इशूज़ जो हैं वो हो सकते हैं, इक्लिप्स छुपी हुई बातें जो हैं उनको बेनकाब कर सकता है। अगले 6 माह की जो झलक है वो ऐसे रहने वाली है कि अगर आपने बोलने से पहले आपने सोच लिया, सिबलिंग के साथ अपने रिलेशनशिप को बेहतर कर लिया, ईमानदारी इख्तियार कर ली और रूहानी अमल को जारी रखा, तो अगले आने वाले 6 महीने आपके जो हैं वो आप एक स्ट्रॉन्गर कम्युनिकेशन के मालिक होंगे और न्यू लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आपको जो है मिलेंगी और पीस विद सिबलिंग भी रहेगा। रिलेशनशिप जो हैं और ज़्यादा मजबूत होंगे और एतमाद के साथ अपनी आवाज़ को अगर आपने बुलंद किया। ये क्लिप्स आपको खामोश करने नहीं आया, ये आपको सिखाने आया है कि आपकी आवाज़ कितनी पावरफुल है। लियो, अगर आप महसूस कर रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या ज़ाती असासे आपके काबू से बाहर जा रहे हैं और अगर आपकी खुद एतमादी को आप फील कर रहे हैं कि अब आपकी कदर पर, आपके कॉन्फिडेंस पर क्वेश्चन जो हैं वो उठ रहे हैं, या आप सोच रहे हैं कि ज़िंदगी की जो फाउंडेशन या बुनियादें हैं अब कमज़ोर होने जा रही हैं, तो 3 मार्च 2026 का ये इक्लिप्स जो है लूनर इक्लिप्स, ये आपके सेकंड एंगल पर असरअंदाज होने जा रहा है। ये आपकी माली, जज्बाती और ज़ाती बुनियादों को हिलाने वाला है। ये इक्लिप्स आपके सेकंड एंगल को मुतासिर कर रहा है और ये एंगल जो है वो पैसा, मालो दौलत और ख़ुद की कदर और इक़्तिदार और ज़ाती वसाइल का एंगल भी है। और याद रखें, इक्लिप्स हमेशा वहाँ असर डालता है जहाँ हम सबसे ज़्यादा अपने आप को महफूज समझते हैं, मगर हकीकत में हम वहाँ सबसे ज़्यादा सेंसिटिव भी होते हैं। माली अमूर और असासों की अगर मैं बात करूं, यानी कि फाइनेंसेस और एसेट्स की अगर मैं बात करूं, तो आपकी फाउंडेशन को टेस्ट किया जाएगा ड्यूरिंग दिस एक्लिप्स। ये वक्त आपकी माली हिफाजत और एहसासों की हकीकत जांचने का रहेगा। गैर मुतवक्का अखराजात या माली जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। कीमती असासे या सरमायाकारी में तब्दीली हो सकती है। पुराने कर्जे या माली वादे जो हैं वो सामने आ सकते हैं। पॉसिबल सिनेरियोज़ जो हैं वो आपके लिए रहने वाले हैं कि अचानक ख़र्चा या माली दबाव महसूस हो सकता है या वो बढ़ सकता है। सरमायाकारी या लेन देन में रुकावट भी हो सकती है। कीमती शय या प्रॉपर्टी के मसाइल भी सामने आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट वार्निंग जो आपके लिए रहने वाली है लियो, इक्लिप्स के बाद के जो 30 डेज़ हैं वो बड़े फ़ैसला कुन रहने वाले हैं। इसमें आपने बहुत बड़े बड़े माली फ़ैसले नहीं लेने। जज्बा या जल्दबाजी जो है वो आपके लिए काफ़ी नुकसानदेह हो सकती है। सेल्फ वर्थ और इमोशनल वैल्यू की अगर मैं बात करूं, तो ये क्लिप्स आपकी खुद एतमादी और ज़ाती कदर पर भी असर डालेगा। अपनी अहमियत और वक़ार पर आपने तवज्जो देनी है और ज़ाती तल्लुकात में माली दबाव या जज्बाती अदम तवाज़न भी हो सकता है। रिश्तों में हसास फ़ैसले करते वक्त बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिएगा। पॉसिबल सिनेरियो जो रहने वाले हैं, माली दबाव की वजह से कोई झगड़े, कोई डिस्प्यूट भी क्रिएट हो सकते हैं। किसी पुराने दोस्त या रिश्तेदार से इख्तलाफ भी पैदा हो सकता है। खुद एतमादी में कमी या एहसास कमी भी महसूस हो सकता है। फीलिंग अंडर वैल्यूड या ओवर लुक्ड भी आप महसूस कर सकते हैं। अवॉइड इमोशनल स्पेंडिंग और ईगो ड्रिवन फाइनेंशियल डिसीजंस। मनी एंड इमोशंस आर डीपली कनेक्टेड फॉर यू ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब देखते हैं मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ जो है लियो आपकी कैसे रहने वाली है। ये क्लिप्स आपके दिल, दिमाग और एनर्जी पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होने वाला है। पॉसिबल इफ़ेक्ट्स रहने वाले हैं मेंटल फटीग, स्लीप डिस्टर्बेंस, एंग्जाइटी, चेस्ट टाइटनेस और डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट आप महसूस कर सकते हैं। जज्बाती दबाव दिल और एनर्जी को भी मुतासिर कर सकता है। नींद, खुराक और आराम का ख़ास ख्याल रखिएगा। मैसेज फॉर लियो मैन रहने वाला है कि ईगो और प्राइड से माली रिश्तेदाराना ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। यूज़ योर लीडरशिप वाइजली। अवॉइड मेकिंग बिग डिसीजन अंडर इमोशनल प्रेशर। और मैसेज फॉर लियो वुमेन रह सकता है, माली और ज़ाती असासों का दबाव आ सकता है। जज्बाती थकन भी आप महसूस कर सकती हैं। स्मॉल डिसएग्रीमेंट्स में एस्केलेट क्विकली। मगर याद रखें, ये इक्लिप्स आपको अपनी माली और ज़ाती बुनियादें मजबूत करने का मौका भी दे रहा है। अब देखते हैं पावरफुल स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन क्या रहने वाली है। बिकॉज दिस इक्लिप्स अफेक्ट वेल्थ और सेल्फ वैल्यू, तो रूहानी अमल भी इससे अलाइन होना चाहिए। या अल्लाह या मालिक को कसरत से इसको रिसाइट करें। किसी मोहताज या यतीम की मदद कीजिए। गैर ज़रूरी अखराजात से परहेज़ कीजिए और ये भी बहुत पावरफुल सदका है।
मेजर वार्निंग जो आपके लिए रहने वाली है, छुपी हुई माली परेशानियां या राज सामने आ सकते हैं। इमोशनल स्पेंडिंग या ईगो जो है वो नुकसान दे सकती है। असासे या रिश्तेदाराना ताल्लुकात में गैर मुतवक्को चैलेंज जो है वो भी सामने आ सकता है। इक्लिप्स छुपे हुए माली और ज़ाती मसाइल जो हैं उनको बेनकाब करेगा। अगले 6 महीने की झलक जो है वो आपके लिए रहने वाली है। अगर आपने सब्र और मोहतात रवैया अख्तियार किया, माली और ज़ाती बुनियादों पर अगर आपने तवज्जो दी और जज्बात और ख़ुद की कदर पर भी ध्यान दिया और रूहानी अमल को जारी रखा, तो आने वाले 6 महीने जो हैं वो माली स्टेबिलिटी यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ज़ाती वक़ार और ख़ुद की कदर में इजाफ़ा, रिश्तों में तवाज़न और ज़ाती एहसासों में सुकून आप महसूस कर सकेंगे। लियो, ये इक्लिप्स जो है वो आपकी दौलत या खुद ही छीनने नहीं आया, यह आपको अपनी माली और ज़ाती बुनियादें जो है मजबूत करने और अपनी असल कदर जो है वो दिखाने के लिए आया है। वर्गो, अगर आपको लग रहा है कि जज्बात काबू से बाहर हो रहे हैं, अगर रिश्तों में अजीब सा दबाव, तनाव या खामोश कशमकश जो है वो बढ़ रही है, और अगर आप ख़ुद को पहले जैसा महसूस नहीं कर रहे, तो 3 मार्च 2026 का लूनर इक्लिप्स आपके फर्स्ट एंगल को मुतासिर करने जा रहा है, और ये आपको आपकी शख्सियत, आपकी शनाख्त और ज़िंदगी की सिमत को बदलने आ रहा है। ये इक्लिप्स आपके फर्स्ट एंगल में हो रहा है, और ये एंगल आपकी शख्सियत, आपकी फ़िज़िकल एनर्जी और फ़ैसले और ज़िंदगी की सिमत की नुमाइंदगी करता है। याद रखें, इक्लिप्स नरम तब्दीली नहीं लाता, ये सच दिखाता है और निकाब उतारता है और तकदीर का रुख मोड़ देता है। अब देखते हैं आइडेंटिटी और पर्सनल डायरेक्शन जो है उस पर इसका क्या असर हो सकता है, और ये आपके लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहेगा। दिस इज़ अ स्मॉल इमोशनल फेज, दिस इज़ अ शिफ्ट इन हाउ यू सी योर सेल्फ एंड हाउ द वर्ल्ड सीज यू। पॉसिबल थीम्स जो रह सकते हैं आपके लिए, अचानक ज़िंदगी के मकसद पर कोई सवाल आप उठा सकते हैं, अपनी तरजीहात आप बदल सकते हैं, पुरानी आदतें या रवैये जो हैं वो भी ख़त्म हो सकते हैं, ख़ुद को जज्बाती तौर पर आप बेनकाब महसूस कर सकते हैं। पॉसिबल सिनेरियोज़ की अगर मैं बात करूं तो अचानक कोई बड़ा ज़ाती फ़ैसला आप ले सकते हैं, किसी रिश्ते की नई तारीफ़ या उसका आगाज़ या इख्तिताम भी हो सकता है, और इसके साथ साथ जो है वो आप अपनी अपीयरेंस को भी चेंज कर सकते हैं, आप अपनी रूटीन को कोई नई डायरेक्शन भी मिल सकती है उसको। फीलिंग मिसअंडरस्टूड भी हो सकता है, या आप ओवरली सेंसिटिव भी हो सकते हैं। इम्पॉर्टेंट वार्निंग जो आपके लिए रहने वाली है वर्गो, इक्लिप्स के बाद के पहले 30 डेज़ जो हैं कोई बड़ा जज्बाती या ज़िंदगी बदलने वाला फ़ैसला ना लीजिएगा। जज्बात आपके उस टाइम पे बहुत शिद्दत में होंगे, वजाहत के लिए वक्त दरकार होगा। ये क्लिप्स आपको तोड़ने नहीं सीधा करने आया है। अब देखते हैं आपके रिलेशनशिप को, तो ये माइनर अफेक्ट होगा रिलेशनशिप पे। जब फर्स्ट एंगल एक्टिवेट होता है तो 7th एंगल जो है ऑटोमेटिकली साथ साथ उसके एक्टिवेट हो जाता है, और 7th एंगल जो है वो आपके पार्टनरशिप, आपके रिलेशनशिप का एंगल होता है। तो इसका मतलब है कि आपके रिश्ते आपकी अंदरूनी तब्दीली का अक्स बनेंगे। पॉसिबल एक्सपीरियंसेस जो हैं वो रह सकते हैं, टेंशन विद द पार्टनर हो सकती है, पावर इम्बैलेंस जो है वो बिकमिंग विजिबल हो सकता है कि आप पार्टनर के दरमियान कोई पावर की कोई जंग हो सकती है, और अचानक आपको लग सकता है कि रिश्ते में सबसे ज़्यादा आप ही दे रहे थे और सामने वाली पार्टी जो है उसकी पार्टिसिपेशन थोड़ी कम थी। अब देखते हैं आपके पॉसिबल इमोशनल ट्रिगर्स क्या रहने वाले हैं। आप अपने आप को यू आर फीलिंग अनएप्रिशिएटेड आप महसूस कर सकते हैं, आप पर तनकीद हो सकती है, पुराने जज्बाती ज़ख्मों का ताज़ा होना, दफ़ाई रवैया आप इख्तियार कर सकते हैं। ये क्लिप्स तबाही नहीं तवाज़न जो है वो लेके आएगा। अब देखते हैं आपकी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ। तो क्योंकि ये आपके फर्स्ट एंगल पे होने जा रहा है ये क्लिप्स, तो इसकी वजह से आपकी बॉडी और आपकी जो फिज़िकल एनर्जी है उस पर भी इफ़ेक्ट आएगा। पॉसिबल इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आप फटीग फील कर सकते हो, हेडेक फील कर सकते हो, हार्मोनल इम्बैलेंस, स्किन सेंसिटिविटी हो सकती है, और इमोशनल ओवरवेल्म भी आप महसूस कर सकते हो। वर्गो, आप अक्सर दबाव अंदर ही अंदर बर्दाश्त करते रहते हैं। ये क्लिप्स आपको मजबूर करेगा कि आप उस दबाव को अब बाहर निकालें, नींद, पानी और ज़हनी सुकून को तरजीह दें, जिस्म की आवाज़ को नज़रअंदाज ना करें। मैसेज फॉर वर्गो मैन रहने वाला है, यू मे फील चैलेंज्ड इन योर अथॉरिटी और डायरेक्शन। गुस्सा या ज़्यादा तनकीद जो है वो रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकती है। हकीकी ताकत खामोश एतमाद में होती है, सख्त अल्फाज में बिल्कुल भी नहीं होती। फ़ैसला करने से पहले रुकें। ये जज्बाती
پختگی کا امتحان بھی ہو سکتا ہے آپ کے لیے۔ اب میں بات کروں گی میسج فار ورگو ویمن پہ، تو خود اعتمادی میں وقتی کمی بھی آپ محسوس کر سکتی ہیں، ایموشنلی اپنے آپ کو ایکسپوزڈ بھی آپ محسوس کر سکتی ہیں یا مس انڈرسٹوڈ بھی محسوس کر سکتی ہیں، ظاہری شکل یا کردار پر بھی سوال اٹھ سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ ایکلپس جو ہے وہ آپ کو آپ کی اصل پہچان واپس دلانے کے لیے آیا ہے۔ پاورفل اسپرچول پروٹیکشن جو ہے، میں اس کی بات کروں تو چونکہ یہ ایکلپس جو ہے وہ آپ کی شناخت اور تقدیر پر اثر ڈال رہا ہے، تو روحانی یا اسپرچول سٹیبلٹی کی اہمیت بہت امپورٹنس رکھے گی۔ یا اللہ یا لطیفو جو ہے اسے کثرت سے ریسائٹ کریں، خاموشی سے صدقہ کریں، خود کو اور دوسروں کو معاف کریں۔ روحانی توازن جذباتی شدت کو کم کرے گا۔ میجر وارننگز جو ہیں ورگو آپ کے لیے رہنے والی ہیں کہ دبی ہوئی باتیں اور جذبات جو ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے احساسات کو دبایا تو وہ اچانک پھٹ بھی سکتے ہیں۔ ایکلپس وہ دکھاتا ہے جسے ہم نظر انداز کرتے ہیں۔ خود کو مکمل تنہائی میں نہ لے جائیں، خاموش تکلیف جو ہے وہ طاقت نہیں دیتی۔ اگلے 6 مہینے کی اگر میں آپ کو جھلک دکھلاؤں تو اگر آپ نے صبر اختیار کیا، جلد بازی میں رشتے کو ختم نہ کیا، اپنی صحت اور جذبات پر توجہ دی اور باؤنڈریز جو ہیں ان کو نہ صرف قائم کیا بلکہ مضبوط بھی رکھا، اور آپ نے جو اسپرچول پریکٹس میں نے بتائی اس کو جاری رکھا، تو آنے والے 6 مہینے جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں آپ کی مضبوط جو ہے وہ خود اعتمادی، آپ کا یعنی کہ کانفیڈنس جو ہے وہ بہت سٹرونگ ہو سکتا ہے، صحت میں بہت بہتری آ سکتی ہے، رشتوں میں بیلنس کریٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور واضح زندگی کی جو ہے ڈائریکشن آپ کو مل سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایموشنل سٹیبلٹی بھی مجھے نظر آ رہی ہے۔ ورگو یہ کلپس آپ کو الجھانے نہیں آیا بلکہ یہ آپ کو جگانے آیا ہے۔ لبرا، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ دل بے وجہ بوجھل ہے، اگر نیند متاثر ہو رہی ہے یا ماضی کی یادیں بار بار ذہن میں آ رہی ہیں، اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ ختم ہونے والا ہے مگر ابھی واضح نہیں، تو 3 مارچ 2026 کا لونر ایکلپس آپ کے 12th اینگل پر اثر ڈال رہا ہے، اور یہ آپ کی اندرونی دنیا، آپ کے رازوں اور لاشعور کو یعنی کہ سب کانشیسنس کو ہلانے آ رہا ہے۔ یہ ایکلپس آپ کے 12th اینگل میں ہو رہا ہے، اور یہ آپ کے جو سب کانشیس فیئر اور چھپی ہوئی باتیں، آپ کی اسپرچویلٹی، تنہائی اور پرانے باب کے اختتام کی نمائندگی کر رہا ہے۔ یاد رکھیں 12th اینگل جو ہے وہ خاموش ہوتا ہے، مگر جب ایکلپس آتا ہے تو اندرونی سچ جو ہے وہ چھپ نہیں سکتا۔ سب سے پہلے میں بات کروں گی سب کانشیس اور ہڈن ٹروتھس کی۔ دیکھتے ہیں اس میں کیا چیلنجز آ رہے ہیں۔ یہ وقت ہے اندرونی صفائی کا۔ جذبات، راز یا خوف جو آپ نے دبا کے رکھے تھے وہ اب سامنے آ سکتے ہیں۔ پاسبل تھیمز جو ہیں وہ لبرا آپ کے لیے رہنے والے ہیں کہ ماضی کے زخم جو ہیں وہ دوبارہ یاد آنے لگیں گے، کسی خفیہ معاملے کا انکشاف بھی ہو سکتا ہے، تنہائی کی شدید خواہش رہ سکتی ہے، کسی پرانے باب کا خاموش اختتام بھی ہو سکتا ہے۔ پاسبل سچویشنز جو ہیں وہ آپ کے لیے رہیں گی کہ کسی راز کا کھل جانا، کسی خفیہ دشمن یا حسد کرنے والے کا ظاہر ہو جانا، اچانک جذباتی تھکن آپ محسوس کر سکتے ہو، خود کو دنیا سے الگ محسوس کر سکتے ہیں۔ امپورٹنٹ وارننگ جو ہے لبرا آپ کے لیے رہنے والی ہے کہ ایکلپس کے بعد پہلے 30 دن میں جذباتی فیصلے نہ کریں، خاص طور پر خفیہ ریلیشن شپ یا اچانک علیحدگی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ ایکلپس آپ کو تنہا کرنے نہیں معاف کرنے آیا ہے۔ اب میں بات کروں گی آپ کے ریلیشن شپ کی، تو اس میں چیلنج جو ہے وہ آپ کے لیے ایک سائلنٹ ٹیسٹ بھی رہ سکتا ہے، چونکہ یہ ایکلپس جو ہے وہ 12th اینگل پہ ہو رہا ہے، تو پوشیدہ معاملات بھی اس میں آتے ہیں، اس لیے رشتوں میں بھی چھپی ہوئی باتیں سامنے آ سکتی ہیں۔ پاسبل ایکسپیرینسز جو آپ کر سکتے ہو، کسی کی اصلیت کا اچانک سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے، خاموش ناراضگی کا ظاہر ہونا، خفیہ ریلیشن شپ یا پوشیدہ جذبات جو ہیں وہ بھی بے نقاب ہو سکتے ہیں، پرانا رشتہ ذہنی طور پر جو ہے وہ ختم بھی ہو سکتا ہے۔ ایموشنل ٹریگر میں انکلوڈ جیسے کہ کوئی دھوکے کا کوئی خوف جو ہے وہ آپ کے اوپر طاری ہو سکتا ہے، کوئی فیئر آف بیٹریل، خود کو نظر انداز آپ محسوس کر سکتے ہیں، بے وجہ اداسی جو ہے وہ بھی طاری ہو سکتی ہے، کسی پر الزام لگانے سے پہلے مکمل حقیقت کو جان لیجیے گا، اندازے غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ مینٹل اور فزیکل ہیلتھ کی اگر میں بات کروں لبرا، تو 12th اینگل جو ہے وہ ذہنی دباؤ اور نیند سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ پاسبل افیکٹس جو رہ سکتے ہیں، انسومنیا، انٹینس ڈریم آپ کو آ سکتے ہیں، انگزائٹی، انرجی کا لو ہونا، اور آپ
آپ کا امیونٹی سسٹم کا ویک ہونا بھی ہو سکتا ہے۔ لبرا، آپ عام طور پر باہر سے بڑے بیلنس دکھائی دیتے ہیں، مگر اندرونی دباؤ جو ہے وہ آپ اپنے اندر جمع کرتے رہتے ہیں۔ جیسے آپ کو فائدہ مل سکتا ہے کہ اگر آپ پراپر نیند لیں، آپ میڈیٹیشن کریں، اور روحانی سکون جو ہے وہ آپ کے لیے بہت امپورٹنس رکھتا ہے اس ٹائم پہ۔ خاموشی میں آپ کے لیے شفا چھپی ہوئی ہے۔ میسج فار لبرا مین رہنے والا ہے کہ آپ اندرونی کشمکش کو چھپا سکتے ہیں، مگر دباؤ زیادہ بڑھ گیا تو اچانک غصے کی صورت میں وہ نکل بھی سکتا ہے۔ خفیہ فیصلے یا رازدارانہ معاملات سے بچیں۔ وقار خاموش سچائی میں ہے، چھپانے میں نہیں۔ میسج فار لبرا ویمن ہے کہ آپ کو جذباتی تھکن یا تنہائی زیادہ جو ہے محسوس ہو سکتی ہے۔ کسی پرانے رشتے کی یاد جو ہے وہ آنسو لا سکتی ہے، لیکن یاد رکھیں یہ کلپس آپ کو کمزور نہیں کر رہا، یہ آپ کو اندر سے آپ کو ہیل کر رہا ہے۔ پاورفل اسپرچول پروٹیکشن جو ہے لبرا آپ کے لیے رہنے والی ہے، چونکہ یہ کلپس جو ہے وہ آپ کے اسپرچول اینگل میں ہونے جا رہا ہے، تو روحانی عمل سب سے زیادہ مؤثر رہے گا اس میں۔ یا اللہ یا نورو، کثرت سے اس کو ریسائٹ کیجیے گا، کسی مستحق کو دودھ کا صدقہ دیجیے گا۔ میجر وارننگ جو آپ کے لیے رہنے والی ہے لبرا، چھپے ہوئے دشمن یا حسد کرنے والے جو ہیں وہ اچانک سامنے آ سکتے ہیں، پرانے راز جو ہیں وہ ظاہر ہو سکتے ہیں، خود ساختہ خوف جو ہے وہ حقیقت سے بڑا لگ سکتا ہے۔ اکلپس وہ دکھاتا ہے جو ہم دیکھنا نہیں چاہتے، مگر یاد رکھیں ہر اختتام نئے آغاز کی تیاری ہوتا ہے۔ اگلے 6 مہینے کی اگر میں آپ کو جھلک دکھاؤں تو اگر آپ نے تنہائی کو مثبت استعمال کیا، جذبات کو دبانے کی بجائے ان کو بہت اچھے سے انڈرسٹینڈ کیا اور اپنی اسپرچول پروٹیکشن جو ہے وہ جاری رکھی، تو خفیہ معاملات کو بھی صاف کیا، تو اگلے 6 مہینے میں آپ کو ذہنی سکون ملے گا، روحانی طاقت میں اضافہ ہوگا، خفیہ رکاوٹوں کا خاتمہ ہوگا اور نیا آغاز۔ جب اکلپس آپ کے پہلے یعنی فرسٹ اینگل کی طرف بڑھے گا تو اندرونی اعتماد آپ محسوس کریں گے۔ یہ اکلپس آپ کی زندگی کا ایک خاموش باب جو ہے وہ بند کر رہا ہے۔ لبرا، یہ کلپس آپ سے کچھ چھیننے نہیں آیا، یہ آپ کے دل اور روح کی صفائی اور ہیلنگ کے لیے آیا ہے۔ اسکارپیو، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ دوست بدل رہے ہیں، اگر سوشل سرکل میں عجیب سی دوری یا تناؤ پیدا ہو رہا ہے، اور اگر آپ کے بڑے خواب اچانک غیر واضح محسوس ہو رہے ہیں، تو 3 مارچ 2026 کا لونر ایکلپس جو ہے وہ آپ کے 11th اینگل میں اثر ڈال رہا ہے، اور یہ آپ کی دوستیوں، سماجی مقام اور مستقبل کے منصوبوں کو بدلنے آیا ہے۔ یہ ایکلپس آپ کے 11th اینگل پہ افیکٹ ڈالے گا۔ یہ اینگل جو ہے وہ دوستوں کا، نیٹ ورک کا، سماجی حلقے، امیدوں کا، آپ کی لانگ ٹرم جو ہیں وہ آپ کے خواب، آپ کی جو پلاننگ ہے ان کی نمائندگی کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں ایکلپس بے وجہ کچھ نہیں چھینتا، یہ صرف وہ ہٹاتا ہے جو آپ کی تقدیر سے جس میں ہارمنی نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آپ کے فرینڈشپس اور آپ کے سوشل سرکل جو ہیں ان کو کیا ریالٹی چیک ملے گا اس ایکلپس کے دوران۔ تو یہ وقت ہے جانچنے کا کہ کون واقعی آپ کے ساتھ ہے۔ پاسبل تھیمز جو ہیں وہ رہیں گے کہ کچھ دوستوں سے آپ کا فاصلہ بڑھ سکتا ہے، کسی دوست کی اصلیت سامنے آ سکتی ہے، گروپ میں کوئی اختلاف پیدا ہو سکتا ہے، اور اپنی ترجیحات آپ بدل بھی سکتے ہیں۔ پاسبل سچویشنز کیا بن سکتی ہیں؟ اچانک کسی دوست سے جھگڑا ہو سکتا ہے، حسد یا مقابلے کا احساس پیدا ہو سکتا ہے، کسی تنظیم یا گروپ سے علیحدگی بھی ہو سکتی ہے۔ نیٹ ورک کے ذریعے نئی کوئی آفر یا پیشکش یا کوئی موقع بھی آپ کو مل سکتا ہے۔ امپورٹنٹ وارننگ جو ہے اسکارپیو آپ کے لیے رہنے والی ہے کہ ایکلپس کے بعد پہلے 30 دن میں عوامی بحث یا سخت رد عمل سے اپنے آپ کو بچائیے۔ جذبات شدید ہوں گے، خاموش حکمت زیادہ فائدہ دے گی آپ کو۔ یہ کلپس آپ کم نہیں کر رہے، اسے آپ بہتر بنا رہے ہیں۔ لانگ ٹرم گولز اور ڈریم کی اگر میں بات کروں تو یہ آپ کی ڈیسٹنی کو ایکلپس جو ہے وہ ری ڈائریکشن دینے آ رہا ہے۔ 11th اینگل جو ہے وہ آپ کے مستقبل کی تصویر آپ کو دکھاتا ہے۔ آپ خود سے پوچھ سکتے ہیں کیا یہ خواب اب بھی میرا ہے؟ کون میرے ساتھ چل رہا ہے اور کون مجھے روک رہا ہے؟ کیا میری ڈائریکشن جو ہے وہ درست ہے؟ اچانک کسی بڑے خواب میں آپ تبدیلی لا سکتے ہیں، جیسے کیریئر یا فیصلوں کا کوئی نیا رخ اختیار ہو سکتا ہے۔ غیر حقیقی توقعات کا آپ خاتمہ بھی کر سکتے ہیں۔ جلد بازی میں اپنے طویل مدتی منصوبے ختم نہ کیجیے گا، ترمیم کریں، تباہ نہ کریں۔ اب میں بات کروں گی آپ کے ایموشنل امپیکٹ کی، جو کہ ہڈن ایکسپیکٹیشنز جو ہیں کس طرح ان پہ یہ ایکلپس جو ہے وہ اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اسکارپیو، آپ وفادار ہوتے ہیں اور حد سے زیادہ وفادار۔
لیکن جب توقع پوری نہ ہو تو دل گہرا متاثر بھی ہوتا ہے۔ پاسبل ایموشنل ٹریگرز جو ہیں وہ آپ کے لیے رہ سکتے ہیں۔ کسی دوست سے دھوکے کا احساس ہو سکتا ہے، کسی دوست کے ساتھ کوئی حسد کا پتہ چلنا ہو سکتا ہے، بدلہ لینے یا دل میں نفرت رکھنے سے اپنے آپ کو آپ نے بچانا ہے۔ تبدیلی جو ہے وہ بدلے سے نہیں آئے گی اور نہ اس سے آپ کو طاقت ملے گی۔ جتنا زیادہ آپ سچویشن کی اویئرنیس رکھیں گے اتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو پاورفل فیل کریں گے۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے مینٹل اور فزیکل ہیلتھ کی۔ تو سوشل سٹریس آپ کی انرجی کو ڈرین کر سکتی ہے۔ پاسبل افیکٹس جو ہیں وہ رہ سکتے ہیں، ایموشنل فٹیک رہ سکتی ہے، اوور تھنکنگ، سوشل انٹریکشن رہ سکتے ہیں، اور سلیپ ڈسٹربنس جو ہے آپ پریکٹس کر سکتے ہیں۔ ٹینشن ان شولڈر اور اپر بیک آپ فیل کر سکتے ہیں۔ اپنی انرجی کو محفوظ رکھیں، ہر جنگ لڑنا ضروری نہیں ہے۔ میسج فار اسکارپیو مین ہے کہ آپ کو سماجی یا پیشہ ورانہ حلقے میں چیلنج جو ہے وہ محسوس ہو سکتا ہے۔ طاقت کا مظاہرہ کرنے کی بجائے حکمت سے کام لیجیے گا۔ خاموش طاقت زیادہ متاثر کن رہے گی۔ میسج فار اسکارپیو ویمن رہے گا کہ کسی قریبی دوست سے مایوسی بھی ہو سکتی ہے، دل کو چوٹ بھی لگ سکتی ہے، لیکن یاد رکھیں یہ ایکلپس جو ہے یہ سزا نہیں، یہ آپ کو سچائی دکھا رہا ہے، یہ آپ کے لیے بہتر اور سچے ریلیشن شپ جو ہے وہ آپ کے سامنے لا رہا ہے۔ پاورفل اسپرچل پروٹیکشن کی اگر میں بات کروں، چونکہ یہ ایکلپس آپ کے مستقبل اور سماجی مقام پر اثر ڈال رہا ہے، تو روحانی توازن یا بیلنس جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ یا اللہ یا حکیموں کثرت سے ریسائٹ کریں، کسی مستحق کو کھانا کھلائیں۔ میجر وارننگز جو آپ کے لیے رہنے والی ہے، حسد یا منافقت جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے، غلط فہمیاں پھیل سکتی ہیں، کچھ دوست وقتی ثابت ہو سکتے ہیں۔ ایکلپس دکھاتا ہے کہ کون واقعی آپ کے مستقبل کا حصہ بننے جائے گا اور کون یہیں ٹھہر جائے گا۔ خاموش مشاہدہ کیجئے، جلد رد عمل جو ہے اس سے پرہیز کیجئے۔ اگر میں اگلے 6 مہینے کی جھلک آپ کو دکھاؤں تو اگر آپ نے زہریلے ریلیشن شپ یا ٹاکسک ریلیشن شپس جو ہیں ان کو چھوڑ دیا اور اپنے خوابوں کو واضح رکھا اور اپنی ایگو پر قابو رکھا اور روحانی عمل جاری رکھا، تو آنے والے 6 مہینے جو ہیں وہ سچے اور مضبوط دوست جو ہیں آپ کی زندگی کا حصہ ہوں گے۔ طاقتور یعنی پاورفل نیٹ ورک آپ کا ہوگا اور فیوچر کی جو ہے واضح کلیئر ڈائریکشن آپ کو ملے گی۔ سماجی مقام میں بہتری آئے گی اور اندرونی جو اعتماد ہے وہ بھی بڑھے گا۔ یہ کلپس آپ کو تنہا نہیں کر رہا، یہ آپ کا حلقہ اپ گریڈ کر رہا ہے۔ اسکارپیو، یہ کلپس آپ کی طاقت لینے نہیں آیا، یہ دکھانے آیا ہے کہ کون واقعی آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ سیجیٹیریس، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کیریئر کی سمت بدل رہی ہے، آپ کی عزت، مقام یا ساخت کا امتحان جو ہے وہ لیا جا رہا ہے، اگر آپ ذمہ داریوں کا بوجھ اچانک بڑا ہوا محسوس کر رہے ہیں، تو 3 مارچ 2026 کا لونر ایکلپس آپ کے 10th اینگل پر اثر انداز ہو رہا ہے اور یہ آپ کی پیشہ ورانہ زندگی، ساخت اور سماجی مقام کو بدلنے آ رہا ہے۔ یہ ایکلپس آپ کے 10th اینگل میں ہو رہا ہے اور یہ اینگل جو ہے وہ کیریئر، آپ کی شہرت، آپ کی عزت، آپ کی اتھارٹی اور بڑے فیصلوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ یاد رکھیں 10th اینگل میں ایکلپس ہمیشہ عوامی سطح پر تبدیلی لاتا ہے، جو چھپا ہوا ہے وہ اب سامنے آ جائے گا۔ اگر ہم آپ کے کیریئر اور پروفیشنل لائف کو دیکھیں تو یہ ڈیفائننگ مومنٹس رہیں گے آپ کے۔ یہ وقت ہے آپ کی پیشہ ورانہ سچائی سامنے آنے کا۔ پاسبل تھیمز جو ہیں سیجیٹیریس آپ کے لیے رہیں گے، نوکری میں تبدیلی یا دباؤ محسوس ہو سکتا ہے، باس یا اتھارٹی سے اختلاف پیدا ہو سکتا ہے، ترقی کا موقع یا ذمہ داری میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، کسی بڑے منصوبے کا اختتام بھی ہو سکتا ہے۔ پاسبل سچویشنز یا سینیریوز رہیں گے، اچانک کوئی آفر یا استعفیٰ بھی دے سکتے ہیں آپ، عوامی تعریف یا تنقید بھی ہو سکتی ہے، کیریئر کا نیا رخ بھی ہو سکتا ہے، پرانی محنت کا آپ کو سڈنلی کوئی نتیجہ بھی مل سکتا ہے۔ امپورٹنٹ وارننگ جو ہے سیجیٹیریس آپ کے لیے رہنے والی ہے کہ ایکلپس کے بعد کے جو ہیں وہ پہلے 30 دن جو ہیں جذباتی بنیاد پر نوکری چھوڑنے یا بڑا قدم اٹھانے سے آپ نے گریز کرنا ہے۔ پہلے صورتحال کو مکمل طور پر سمجھنا اور جانچنا ہے۔ یہ ایکلپس آپ کو گرانے نہیں، آپ کی اصل جگہ دکھانے آیا ہے۔ اب میں بات کروں گی آپ کی ریپوٹیشن اور پبلک امیج کی، جو کہ آپ نے ہینڈل ود کیئر کرنا ہے۔ آپ کا نام اور مقام نمایاں ہو سکتا ہے، اچھا بھی اور چیلنجنگ بھی۔ پاسبل امپیکٹس جو رہیں گے وہ سوشل امیج میں تبدیلی ہو سکتی ہے، کسی غلط فہمی کا جو ہے وہ پھیلنا ہو سکتا ہے، تعریف کے ساتھ حسد بھی مل سکتی ہے۔ ہر بات کا فوری جواب دینا بالکل بھی ضروری نہیں، خاموشی کبھی کبھی عزت بچا لیتی ہے۔ اب میں بات کروں گی آپ کے ہوم اور فیملی کی، تو بیلنس کا ٹیسٹ بھی رہ سکتا ہے آپ کے لیے۔ جب 10th اینگل پر افیکٹ پڑتا ہے تو 4th اینگل آٹومیٹکلی
ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. اور فورتھ اینگل جو ہے وہ آپ کی فیملی اور ہوم کو ڈسکرائب کرتا ہے. تو پاسبل ایکسپیرینسز آپ کر سکتے ہیں. کام اور گھر کے درمیان میں آپ کا بیلنس جو ہے وہ بگڑ بھی سکتا ہے. خاندان کی توقعات یا امیدیں ایکسپیکٹیشنز آپ سے بڑھ بھی سکتی ہیں. کسی بزرگ یا والدین کے ساتھ معاملات اچھے یا برے بھی ہو سکتے ہیں. گھر اور کام میں بیلنس اگر کریٹ نہ کریں تو کسی بھی طرح کا گھر میں کوئی ڈسپیوٹ، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ بھی کریٹ ہو سکتی ہے. صرف کامیابی نہیں، سکون بھی بہت ضروری ہے. میں بات کروں گی مینٹل اور فزیکل ہیلتھ کی. پیشہ ورانہ دباؤ آپ کو ذہنی طور پر تھکا بھی سکتا ہے. پاسبل ایفیکٹس رہنے والے ہیں انسومنیا، نیک اور شولڈر ٹینشن، انگزائٹی اور مینٹل اوور لوڈ. آرام کو کمزوری نہ سمجھیں، جسم اور دماغ کو وقفہ دیں. میسج فار سیجیٹیریس مین رہنے والا ہے، آپ کو اختیار جو ہے یا مقام کے حوالے سے کوئی بھی چیلنج جو ہے وہ آپ محسوس کر سکتے ہیں. ایگو کی بنیاد پر رد عمل ہرگز نہ کیجیے. حکمت اور صبر آپ کو اوپر لے کے جائیں گے. قیادت شور سے نہیں، ہمیشہ سٹیبلٹی سے ثابت کی جاتی ہے. میسج فار سیجیٹیریس ویمن رہنے والا ہے کہ آپ کو اپنی محنت کا اعتراف مل سکتا ہے یا آپ کو خود کو ثابت کرنے کا موقع بھی مل سکتا ہے. کسی کی تنقید سے حوصلہ کم نہ ہونے دیجیے گا. یہ وقت آپ کی طاقت دکھانے کا ہے. پاورفل اسپرچول پروٹیکشن آپ کے لیے رہے گی. چونکہ یہ ایکلپس جو ہے وہ مقام اور عزت پر اثر ڈال رہا ہے تو روحانی سٹیبلٹی جو ہے وہ ضروری ہے. یا اللہ یا عزیزوں سے کثرت سے ریسائٹ کرے. کسی مستحق اسٹوڈنٹ کی ہیلپ کیجیے. روحانی حفاظت آپ کی ساخت کو اور زیادہ مضبوط کرے گی. میجر وارننگز جو آپ کے لیے رہنے والی ہیں، عوامی تنقید یا غلط فہمی ممکن ہے. غلط قدم کیریئر کو متاثر کر سکتا ہے. ایگو پر مبنی فیصلے نقصان بھی دے سکتے ہیں. ایکلپس آپ کو دکھاتا ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں اور کہاں کھڑے ہونا چاہیے. اگلے 6 مہینے کی اگر میں بات کروں تو اگر آپ نے صبر اور حکمت کو اپنایا، جذباتی رد عمل سے اپنے آپ کو بچایا، گھر اور کام میں آپ نے بیلنس کریٹ کیا اور اسپرچول پریکٹس کو جاری رکھا، تو اگلے 6 مہینے میں کیریئر میں اسٹیبلٹی، عزت اور مقام میں اضافہ، پیشہ ورانہ کامیابی اور خاندان کا توازن یا بیلنس اور واضح سمت اور خود اعتمادی جو ہے وہ آپ اپنے آپ میں محسوس کریں گے. یہ کلپس آپ کا امتحان ہے، مگر یہی امتحان آپ کو بلندی دے رہا ہے. سیجیٹیریس، یہ ایکلپس جو ہے وہ آپ کی عزت چھیننے نہیں آیا، یہ آپ کو آپ کی اصل طاقت اور مقام دکھانے آیا ہے. کیپریکون، اگر آپ کے نظریات بدل رہے ہیں، اگر تعلیم، بیرون ملک معاملات یا قانونی امور میں غیر یقینی کیفیت آپ محسوس کر رہے ہیں، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ زندگی کی بڑی تصویر بدل رہی ہے، تو 3 مارچ 2026 کا لونر ایکلپس آپ کے 9th اینگل میں اثر انداز ہونے جا رہا ہے اور یہ آپ کے عقائد، اعلیٰ تعلیم اور زندگی کے فیصلوں کو تبدیل کرنے آ رہا ہے. ایکلپس آپ کے 9th اینگل میں ہو رہا ہے اور یہ اینگل جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم، بیرون ملک سفر اور قانونی معاملات، روحانیت اور نظریات کی نمائندگی کرتا ہے. اور یاد رکھیں 9th اینگل میں ایکلپس صرف حالات نہیں بدلتا، آپ کی سوچ بھی بدلتا ہے. یہ آپ کے یقین کو چیلنج کرتا ہے تاکہ سچ سامنے آ سکے. سب سے پہلے میں بات کروں گی آپ کی بلیفز اور لائف فلسفی کی، جو کہ آپ کے لیے ایک مینٹل اویکننگ کا ٹائم رہنے والا ہے. یہ وقت ہے اپنے یقین اور فیصلے کا جائزہ لینے کا. پاسبل تھیمز جو ہیں وہ کیپریکون آپ کے لیے رہ سکتے ہیں کہ پرانے عقائد پر سوال اٹھ سکتے ہیں، روحانی بیداری آپ محسوس کر سکتے ہو، کسی نئے علم کی طرف آپ کا رجحان رہ سکتا ہے، زندگی کے بڑے مقصد پر آپ غور کر سکتے ہیں. پاسبل سچویشن یا سینیریوز رہ سکتے ہیں، تعلیم کے حوالے سے کوئی اہم فیصلہ، بیرون ملک سفر میں کوئی تبدیلی، قانونی معاملات میں پیش رفت یا تاخیر، کسی علمی یا تحریری کام میں کامیابی بھی مل سکتی ہے. امپورٹنٹ وارننگ جو ہے آپ کے لیے ہے کہ ایکلپس کے بعد پہلے 30 ڈیز میں جذباتی بنیاد پر تعلیمی یا قانونی فیصلے نہ لیں. ہر بات کی مکمل تحقیق ضروری رہے گی. ٹریول اور فورن کنیکشن کی اگر بات کروں تو ان ایکسپیکٹڈ شفٹ جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی. 9th اینگل کا جو تعلق ہے وہ لمبے سفر اور بیرونی رابطوں سے بھی ہے. پاسبل ایکسپیرینسز آپ کے لیے رہ سکتے ہیں کیپریکون کے اچانک کوئی سفر آپ کر سکتے ہو، ویزا یا ڈاکیومنٹیشن میں کوئی تاخیر یا کوئی ڈیلے آ سکتا ہے، بیرون ملک کنیکشن بلڈ اپ ہو سکتے ہیں یا آپ لوگ مائیگریٹ بھی کر سکتے ہو. کاغذات اور منصوبہ بندی جو ہے مکمل چیک کریں، لچک آپ کو مسائل سے بچائے گی.
اب میں بات کروں گی ریلیشن شپ اینڈ آئیڈیولوجیکل ڈفرینسز کی. تو جب نظریات بدلتے ہیں تو رشتے جو ہیں ان پر بھی اثر پڑتا ہے. پاسبل ایموشنل ٹریگرز جو رہ سکتے ہیں کہ مذہبی یا فکری اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں, زندگی کی سمت پر بھی بحث ہو سکتی ہے, کسی قریبی شخص سے ذہنی دوری بھی ہو سکتی ہے. ہر اختلاف دشمنی نہیں ہوتا, برداشت اور احترام رشتوں کو بچا سکتا ہے. مینٹل اینڈ فزیکل ہیلتھ کی اگر میں بات کروں تو بڑے سوالات ذہنی دباؤ پیدا کر سکتے ہیں. پاسبل افیکٹس جو ہیں وہ کیپریکون رہ سکتے ہیں: ریسٹلیسنس, اوور تھنکنگ, ہیڈ ایک اور ڈائجسٹیو ٹینشن ڈیو ٹو اسٹریس ہو سکتا ہے. ہر سوال کا جواب فوراً ضروری نہیں, اپنے آپ کو بھی وقت دیجیے. میسج فار کیپریکون مین: آپ کی رائے یا اختیار کو چیلنج کیا جا سکتا ہے, ضد سے کام نہ لیجیے. حکمت تب بڑھتی ہے جب انا نرم ہوتی ہے. قیادت لچک سے آتی ہے, سختی سے نہیں. میسج فار کیپریکون وومن: آپ کو علم, تعلیم یا روحانیت کی طرف کھنچاؤ محسوس ہو سکتا ہے. یہ بیداری مثبت رہے گی, مگر جذباتی شدت میں لمبے وعدے نہ کریں. آہستہ مگر مضبوط قدم اٹھائیں. پاورفل اسپرچول پروٹیکشن کی اگر میں بات کروں, چونکہ یہ ایکلپس جو ہے اسپرچویلٹی اور علم کے اینگل پر ہونے جا رہا ہے, تو روحانی توازن جو ہے وہ بہت امپورٹنس رکھتا ہے. یا اللہ یا حلیمو کثرت سے اس کو ریسائٹ کریں, یہ آپ کو اسپرچول اسٹیبلٹی, ذہنی سکون دے گا. میجر وارننگز جو ہیں وہ آپ کے لیے رہنے والی ہیں کہ قانونی غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں, زیادہ اعتماد تناؤ پیدا کر سکتا ہے, سفر یا تعلیم کے منصوبے میں تبدیلی ممکن ہے. ایکلپس راستہ بند نہیں کرتا, درست سمت دکھاتا ہے. اگلے 6 مہینے کی اگر میں بات کروں تو اگر آپ نے کھلے ذہن سے سوچا, ضد سے اپنے آپ کو بچایا, طویل مدتی منصوبوں کا جائزہ لیا, روحانی عمل کو جاری رکھا, تو اگلے 6 مہینے جو ہیں وہ آپ کے تعلیمی یا پیشہ ورانہ ترقی کے ہیں, واضح نظریہ اور مقاصد کے ہیں, کامیاب سفر یا بیرون ملک سیٹلمنٹ کے ہیں. آپ کے اس کے ساتھ ساتھ آپ کی روحانی مضبوطی, زندگی کی نئی ڈائریکشن, یہ سب جو ہے وہ آپ کو مل سکتی ہے. یہ کلپس آپ کو محدود کرنے نہیں آ رہا, یہ آپ کے افق کو وسیع کرنے آ رہا ہے. ایکویریس: اگر آپ مالی دباؤ محسوس کر رہے ہیں, کسی قریبی رشتے میں اعتماد کا مسئلہ بھی بڑھ رہا ہے اور آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی چھپی ہوئی حقیقت جو ہے وہ جلد ظاہر ہونے والی ہے, تو 3 مارچ 2026 کا لونر ایکلپس جو ہے وہ آپ کے 8th اینگل میں ہونے جا رہا ہے, اور یہ مشترکہ مالی معاملات, گہرے جذباتی رشتے اور رازوں کو بدلنے آ رہا ہے. یہ ایکلپس آپ کے 8th اینگل میں ہے, اور 8th اینگل جو ہے وہ قرض, ٹیکس, وراثت, مشترکہ سرمایہ کاری, ازدواجی مسائل, راز, طاقت کے کھیل اور نفسیاتی تبدیلی کی نمائندگی کرتا ہے. تو یاد رکھیں 8th اینگل ہلکا نہیں ہوتا, یہ گہرا ہوتا ہے, بے نقاب کرتا ہے اور آپ کو بدل بھی دیتا ہے. سب سے پہلے میں بات کروں گی آپ کے شیئرڈ فائنینسز کی. تو یہاں پہ آپ کو ایک ریالٹی چیک ملنے جا رہا ہے, اور یہ وقت ہے مشترکہ پیسے اور ذمہ داریوں کی حقیقت کو سمجھنے کا. پاسبل تھیمز جو آپ کے لیے رہنے والے ہیں: قرض یا ٹیکس کا معاملہ اچانک سے سامنے آ سکتا ہے, شریک حیات کے ساتھ مالی اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں, وراثت یا انشورنس کا مسئلہ بھی سامنے ہو سکتا ہے, اچانک مالی ذمہ داری بڑھ بھی سکتی ہے. پاسبل سچویشنز جو رہیں گی: مشترکہ اکاؤنٹ یا سرمایہ کاری پر بحث, کسی چھپے خرچے کا انکشاف, ادائیگی میں تاخیر, اور غیر متوقع مالی فائدہ یا سیٹلمنٹ بھی ہو سکتی ہے. امپورٹنٹ وارننگز جو ہیں وہ آپ کے لیے رہنے والی ہیں کہ ایکلپس کے بعد 30 ڈیز میں بڑے مالی معاہدے یا خطرناک سرمایہ کاری سے آپ نے گریز کرنا ہے. شدید جذبات جو ہیں وہ مالی فیصلوں کو متاثر کر سکتے ہیں. یہ ایکلپس جو ہے وہ دولت چھیننے نہیں, شفافیت بڑھانے آیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے آپ کی انٹیمیسی اور ٹرسٹ کی. تو یہ آپ کا ایموشنل ایکسپوجر رہنے والا ہے. قربت اور اعتماد جو ہے وہ جذبات کی گہرائی کو ناپے گی. 3rd اینگل جو ہے وہ گہرے رشتوں اور رازوں کا بھی ہے. تو پاسبل ایموشنل ٹریگرز رہ سکتے ہیں. ٹرسٹ ایشوز جو ہیں وہ سرفیسنگ ہو سکتے ہیں, فیئر آف بیٹریل آ سکتا ہے, پاور سٹرگل ان ریلیشن شپ رہ سکتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایموشنل سینسٹیوٹی جو ہے وہ بھی بڑھ سکتی ہے. کوئی راز جو ہے وہ ظاہر ہو سکتا ہے. گہری گفتگو جو ہے وہ رشتے کی سمت کو بھی بدل سکتی ہے. جذبات حد سے زیادہ گہرے بھی ہو سکتے ہیں. کنٹرول کرنے یا جذباتی دباؤ ڈالنے سے اپنے آپ کو آپ نے بچانا ہے. شفافیت ہی آپ کا تحفظ ہے. اب میں بات کروں گی آپ کے مینٹل اور فزیکل ہیلتھ کی. تو یہ اینگل جو ہے وہ نفسیاتی دباؤ اور پوشیدہ تناؤ سے بھی جڑا ہوا ہے. پاسبل افیکٹس جو ہیں وہ رہ سکتے ہیں: انگزائٹی, انٹینس ڈریمز, ایموشنل اوور ویلم ہو سکتے ہیں آپ, ہارمونل اور ریپروڈکٹیو سینسٹیوٹی بھی دیکھی جا سکتی ہے. اپنے جذبات کو دبائیں نہیں, کسی قابل اعتماد شخص سے آپ کو بات کرنی چاہیے, اور یہ
روحانی سکون جو ہے وہ حاصل کرنا چاہیے. آپ کی اصل طاقت سچ کا سامنا کرنے میں ہے. ایکویریس میسج فار ایکویریس مین رہنے والا ہے کہ قریبی رشتوں میں طاقت کی کشمکش پیدا ہو سکتی ہے. خاموشی یا جذباتی دوری اختیار نہ کریں. ایمانداری ہی آپ کے استحکام کی ضمانت ہے. میسج فار ایکویرین وومن رہ سکتا ہے کہ آپ خود کو جذباتی طور پر بے نقاب یا کمزور محسوس کر سکتی ہیں، لیکن کمزوری دراصل شفا کی ابتدا بھی ہے. یہ وقت اندرونی طاقت پہچاننے کا رہے گا. پاورفل اسپرچول پروٹیکشن کی اگر میں بات کروں، چونکہ یہ کلپس آپ کی فائنینشیل انرجی سے جڑا ہوا ہے تو روحانی حفاظت بہت ضروری رہے گی. یا اللہ یا فتح ہو، کثرت سے اس کو ریسائٹ کیجیے گا. کسی مستحق اسٹوڈنٹ کی فی کی صورت میں آپ مدد کر سکتے ہیں. میجر وارننگز جو آپ کے لیے رہنے والی ہیں، چھپے ہوئے قرض یا راز سامنے آ سکتے ہیں. حسد یا ملکیت کا جذبہ بھی بڑھ سکتا ہے. جذباتی رد عمل نقصان بھی دے سکتا ہے. کلپس جو ہے وہ آپ کے 8th اینگل میں چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کر سکتا ہے. ڈرے نہیں، ان کا سامنا کریں. اگر میں اگلے 6 مہینے کی جھلک آپ کو دکھلاؤں تو اگر آپ نے اب یہ کیا کہ مالی معاملات کو صاف رکھا، رشتوں میں اعتماد کو اور زیادہ مضبوط کیا اور جلد بازی سے اپنے آپ کو بچایا اور روحانی پریکٹس کو جاری رکھا، تو اگلے 6 مہینے بعد جو ہے وہ مالی تنظیم اور استحکام، گہرے اور سچے تعلقات اور پرانے صدمے سے نجات اور نفسیاتی طاقت میں اضافہ، اندرونی تبدیلی اور اختیار جو ہے وہ بہت زیادہ انرجیٹک ہو جائے گا اور آپ بہت زیادہ سکسیسفل ہو جائیں گے. ان سب کو آپ جو ہے وہ بہت اچھے سے قابو کر لیں گے. اور یہ کلپس آپ کو توڑنے نہیں آیا، یہ آپ کو اندر سے اور زیادہ ایکویریس جو ہے مضبوط بنانے آیا ہے. اب میں بات کروں گی پائسز آپ کی. اگر آپ کسی قریبی رشتے میں فاصلے جو ہیں وہ بڑھتے ہوئے محسوس کر رہے ہیں، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی ریلیشن شپ جو ہے وہ اپنی اصل شکل دکھانے والا ہے، اور اگر آپ دل سے تھک چکے ہیں مگر سچ سننے کے لیے بالکل تیار ہیں، تو 3 مارچ 2026 کا لونر ایکلپس جو ہے وہ آپ کے 7th اینگل میں ہونے جا رہا ہے. اور یہ شراکت، نکاح، وعدوں اور معاہدوں کی حقیقت سامنے لانے والا ہے. یہ کلپس آپ کے 7th اینگل میں ہو رہا ہے، اور 7th اینگل جو ہے وہ شادی، کاروبار، شراکت، معاہدے، کھلے دشمن اور قانونی معاملات اور آئینے کی طرح آپ کے سامنے آنے والے لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے. یاد رکھیں 7th اینگل ہلکا نہیں ہوتا، یہ آپ کو آپ کا عکس دکھاتا ہے. جو ٹوٹ رہا ہے وہ اصل میں واضح ہو رہا ہے، اور جو سچ ہے یہ اسے اور مضبوط کرتا ہے. میں بات کروں گی آپ کے ریلیشن شپ اور پارٹنرشپ کی. یہاں آپ کو ملے گا ریالٹی چیک. 7th اینگل ہمیں دکھاتا ہے کہ ہم خود رشتوں میں کیا لا رہے ہیں. پاسبل تھیمز جو آپ کے لیے رہیں گے: خود کو غیر محفوظ آپ محسوس کر سکتے ہیں، توجہ یا تصدیق کی شدید خواہش رہے گی، ماضی کے رشتوں کی یاد رہے گی، تنہائی کا خوف رہے گا، کوئی پرانا تعلق جو ہے وہ دوبارہ رابطہ کر سکتا ہے، کوئی نیا شخص تقدیری انداز میں زندگی کو بدل سکتا ہے، یا آپ کو احساس ہو سکتا ہے کہ اب معیار بدل چکا ہے. دوسروں کو قصوروار ٹھہرانے سے پہلے خود کا جائزہ لیجئے. جو ریلیشن آپ چاہتے ہیں، کیا آپ واقعی وہاں اپنی انرجی دے رہے ہیں؟ اب میں بات کروں گی آپ کے لیگل اور کانٹریکٹ میٹرز کی. اور یہ وقت کاغذات اور کانٹریکٹس اور قانونی ذمہ داریوں کو سنجیدگی سے دیکھنے کا ہے. پاسبل ڈیولپمنٹس رہ سکتی ہیں، پرانے کیس دوبارہ کھل سکتے ہیں، کسی معاہدے میں ترمیم ہو سکتی ہے، طلاق یا نکاح کا فیصلہ کر سکتے ہیں، کاروبار پارٹنرشپ کا جو بزنس ہے اس کا خاتمہ یا آغاز ہو سکتا ہے. ہر ڈاکومنٹ کو باغور پڑھیں. ایکلپس کے اثر میں دھندلا پن بھی ہو سکتا ہے، وضاحت بہت ضروری رہے گی. مینٹل اور فزیکل ہیلتھ کی اگر میں پائسز بات کروں تو آپ حساس اور جذباتی نشان ہیں، اور یہ ایکلپس دل پر گہرا اثر ڈالے گا. پاسبل افیکٹس رہیں گے: آپ کا رونے کو دل چاہے گا، جذباتی اتار چڑھاؤ آپ محسوس کریں گے، بے خوابی، شدید قسم کے خواب یا روحانی اشارے مل سکتے ہیں، خود کو آپ تنہا محسوس کر سکتے ہیں. سمندر کی طرح آپ گہرے ہیں، مگر ہر لہر اکیلے نہیں سنبھالی جاتی. آپ کی طاقت جو ہے وہ ہمدردی میں ہے، مگر خود پر بھی تھوڑا سا رحم کیجیے. میسیج فار پائسس مین رہے گا: آپ کو محسوس ہو سکتا ہے کہ آپ سے زیادہ ذمہ داریوں کی توقع کی جا رہی ہے. فرار یا خاموشی مسئلے کا بالکل بھی حل نہیں ہے. واضح اور نرم گفتگو ہی سٹیبلٹی لائے گی. طاقت غصے میں نہیں، توازن میں ہے. میسیج فار پائسز ویمن رہنے والا ہے کہ آپ کسی بھی رشتے میں اپنی قدر پر سوال اٹھا سکتی ہیں. یاد رکھیں، محبت مانگی نہیں جاتی، محسوس کی جاتی ہے. یہ وقت ہے اپنی باؤنڈریز بنانے کا. نرمی آپ کی طاقت ہے، کمزوری نہیں. پاورفل اسپرچول پروٹیکشن کی اگر میں بات کروں پائسز، تو چونکہ یہ کلپس آپ کے ریلیشن شپ اور تقدیری معاہدوں سے جڑا ہوا ہے،
روحانی صفائی بہت ضروری رہے گی۔ یا اللہ یا ودودو کثرت سے اس کو ریسائٹ کیجیے گا، کسی مستحق کو دودھ کا صدقہ دیجیے گا۔ روحانی ہم آہنگی جو ہے جذباتی توازن بھی لائے گی۔ میجر وارننگز جو ہیں وہ آپ کے لیے رہ سکتی ہیں کہ کسی تیسرے شخص کی مداخلت جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے۔ ایگو اور پرائیڈ جو ہے وہ آپ کے ریلیشن کو توڑ بھی سکتی ہے۔ پرانا درد جو ہے وہ دوبارہ جو ہے ابھر سکتا ہے۔ قانونی دباؤ اور ذہنی بوجھ جو ہے وہ بھی بڑھ سکتا ہے۔ 7th اینگل ایکلپس میں رشتوں کا امتحان لیتا ہے۔ ڈرے نہیں، سچ سنیں۔ اگلے 6 مہینے کی اگر میں جھلک آپ کو بتاؤں تو اگر آپ نے رشتوں میں دیانت داری اپنائی، اپنی باؤنڈریز کو قائم رکھا، جلد بازی سے اپنے آپ کو بچایا اور روحانی سکون کو ترجیح دی اور روحانی پریکٹس کو جاری رکھا، تو اگلے 6 مہینے میں آپ کھڑے ہوں گے مضبوط اور متوازن ریلیشن شپ کے ساتھ۔ صحیح شخص کی آمد ہوگی، زہریلے رشتوں سے آپ کو آزادی ملے گی اور قانونی معاملات میں بھی وضاحت رہے گی۔ دل کا سکون اور جذباتی سٹیبلٹی بھی آپ محسوس کریں گے۔ یہ ایکلپس آپ کو پائسس جو ہے وہ تنہا کرنے نہیں آیا، یہ آپ کو صحیح لوگوں کے ساتھ کھڑا کرنے کے لیے آیا ہے۔ دوستو یہ ایکلپس جو ہے یہ اتفاق نہیں، یہ ایک اشارہ ہے۔ جو ہل رہا ہے وہ بدلنے کے لیے تیار ہے، جو جا رہا ہے وہ آپ کے حق میں نہیں تھا، اور جو آ رہا ہے وہ آپ کی اگلی سطح ہے۔ تمام سائنس کے لیے یہ وقت ہے بیداری کا، صفائی کا اور طاقت کا۔ ڈرے نہیں، خود کو اپ گریڈ کریں۔ کمنٹس میں اپنا سائن لکھیے گا اور ویڈیو کو اپنے فیملی اور فرینڈس کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ جلد ہی حاضر ہوتے ہیں ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ اسٹے ہیپی، اسٹے پاورفل۔